وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة مخدومة نوع الإنسان معصومة في القرآن آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدى ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد وقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندتر صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر ثانی زہرا آپ کو نصیب فرمائے خوشنودی جناب سیدہ آپ کی نسلوں کا مقدر بنے یک محرم کی چاند سے لے کے آج کی عاشور کی شب تک جتنے آنسو رخساروں پہ آئے جتنی زبان سے درود پڑھا گیا ذکر سنا گیا آل محمد کی معرفت کی گئی یہ سمندر میں قطرہ بھی نہیں ہے نہ ہم رونے کا حق ادا کر سکے نہ ہم ماتم کا حق ادا کر سکے نہ ہم ذکر حسین کا حق ادا کر سکے شہزادی کونین یہ ہماری بساط کے ہماری اوقات تھے کہیں کم جو ہم دے سکے شہزادی اس نذرانے کو اس ہدیے کو اس پرسے کو اس تعزیت کو قبول فرما ہمیں اس تمام عزاداری کی کسی بھی قسم کی قیمت دنیاوی نعمتوں کی صورت پہ نہیں اپنی محبت کی صورت میں عطا فرما اپنی مودت کی صورت میں عطا فرما شہزادی ترس کریں احسان کریں غریبوں پہ نوکروں پہ یہ عزاداری یہ رونا ہماری نسلوں پہ منتقل فرمائے اس انجمن غلامان حضرت عباس ان کے عہدیداران جناب سید ناصر جعفری صاحب جناب سید محمود گیلانی صاحب اظہر سبتین صاحب اس بارگاہ کے جتنے متعلقین ہیں ناظم ممبر جناب ساجد کاظمی صاحب تمام ماتمی عزادار تمام وہ دوست احباب جنہوں نے اس بارگاہ کی خدمت کی جنہوں نے نوحے پڑھے جنہوں نے مجالس کا انتظام کیا جو بچے بعد میں مجلس کے بعد انتظام کرتے رہے جو مجلس سے پہلے انتظام کرتے رہے میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو عزادار خواتین کے لیے انتظام کرتی رہیں میرے مالک ان تمام خدمت گزاروں کو امام حسین کے نوکروں کے ساتھ معشور فرما شہزادی ان کا اجر اپنی خوشنودی کی صورت میں انہیں عطا فرما اس انجمن غلامان حضرت عباس کے اس امام بارگاہ دعائے زہرا کے جتنے بھی وہ مرحومین جو اس بارگاہ کے ساتھ مربوط تھے اور آج روحانی طور پر تو ہیں جسمانی طور پر نہیں جناب سہیل رضوی صاحب جناب شیخ حنیف صاحب اس کے علاوہ جتنے بھی احباب ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں میرے مالک ان تمام کو امام حسین کے نوکروں میں سے معشور فرما جو نام میں لے چکا جو نام نہیں ہے جو میری زبان پہ ہے یا دلوں میں ہے میرے مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بواز بلند صلوات تلاوت پڑھے خدا بند متعال نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا کوشش مکمل تھی کما کہو اس ذکر کو ادا کر سکوں پھر بھی ایک طالب علمانہ انداز سے ایک میں نے کوشش کی دوران اشرا مجھ سے کسی قسم کا کوئی لفظ کوئی ایسا کہا گیا ہو جو آپ کی طبیعتوں پہ گراں گزرا ہو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کوشش تھی کہ ممبر سے وہ حق ادا ہو سکے
جس کا منبر تقاضا کرتا ہے. ہم میں اور باقی مسلمانوں میں نماز کے ہاتھ باندھنے اور کھولنے کا فرق نہیں، ہمیں ماتم کرنے یا نہ کرنے کا فرق نہیں. یہ تمام وہ اختلافات ہیں جو اختلاف کے بعد شروع ہوئے ہیں. ہمارا مسلمانوں سے مرکزی اختلاف ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. ہم نے بعد از رسول خاندان رسول کو تنہا نہیں کیا، ہم نے ہر دور میں ہر ظلم برداشت کیا، ہم نے خاندان رسول کو نہیں چھوڑا. ہم نے نہیں دیکھا کہ حکومت کس کے پاس ہے، اقتدار کس کے پاس ہے، تخت کس کے پاس ہے. ہم نے سر کٹوائے، ہم نے گھر جلوائے، لیکن ہم نے اہل بیت کا ساتھ دیا. آج کی اختتامی مجلس ہے، میں کوشش کروں گا کہ جو میرا موضوع تھا اس کو جتنا سلیس کر سکوں، کچھ حصہ آج ادا کروں، اور باقی جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہے وہ انشاءاللہ مجلس سوئم پہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائے گی. ہمارا مسلمانوں سے مرکزی اختلاف غدیر کے بعد شروع ہو گیا تھا. دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کے لیے کسی ٹیوٹر کا ارینج کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو ایجوکیٹ کیا جائے، ہمارے بچے کو پڑھایا جائے. ممبر حسین پہ آپ لوگ ہمیں بٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری نسلوں کو مذہب کے بارے میں بتایا جائے. ان بچوں کو پتا ہے کہ امام 12 ہیں، ان کو پتا ہے کہ معصومین 14 ہیں، انہیں پتا ہے کہ ماتم شبیر کیسے کرتے ہیں. انہیں بتانا یہ ہے کہ بیٹا ہم میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے. اگر ہم انہیں فرق بتانے میں کامیاب ہو گئے، اور میں بار بار ممبروں پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہر ممبر پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مشکل ترین موضوع میں نے ہر لحاظ سے جو بھی مشکل موضوعات تھے وہ میں نے چنے. میں نے ممبر سے اپنی قوم کے سامنے، آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، جنگ جمل پہ سب سے تفصیلی گفتگو میں نے کی، صفین پہ تفصیلی بات میں نے کی، سقیفہ پہ تفصیلی بات میں نے کی، فدق پہ کھول کھول کے مجرمان زہرا کو بے نقاب کیا. لیکن ان بچوں کو جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ بیٹا مجرم کون تھا، تو ایک سطر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آج چپ رہے تو اگلی نسل گونگی ہو جائے گی. اور پھر میں اس کے لیے ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ اگر آج ہم بہرے ہوئے تو اگلی نسل خود ہی گونگی ہو جائے گی. بزرگان جانتے ہیں، بزرگوں کو بتانا تو میرا مقصد ہی نہیں ہے، وہ تو بہت پہلے سے جانتے ہیں، کیونکہ قدیم علماء جب پڑھتے تھے تب یہ ماحول نہیں تھا. مرکزی اختلاف ہمارا شروع کب ہوا تھا؟ غدیر کے بعد مسلمان اکٹھے چلے تھے. رسول کی شہادت سے 3 دن پہلے ایک جمعرات آئی تھی. اس جمعرات کو ہمارا اور مسلمانوں کا، باقی فرقوں کا بنیادی اختلاف شروع ہو گیا تھا. سوموار کے دن یا اتوار اور سوموار کی درمیانی رات رسول کی رحلت تھی، جو اس سے پہلے جمعرات آئی. اس جمعرات کو ایک واقعہ ہوا تھا جسے ہماری قدیم کتابوں نے لکھا ہے. اسے المیہ جمعرات کے نام سے بھی کتابوں میں یاد کیا جاتا ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ رسول نے بستر پہ کہا تھا، مجھے کاغذ قلم دو. موضوع تھا میرا الکتاب، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو. اب آپ نے میرے اس جملے کو اس جملے کے ساتھ جوڑنا ہے کہ رسول نے کہا کاغذ قلم دو، میں کچھ لکھ دوں. رسول کے یہ جملہ کہنے سے پہلے قرآن مکمل نازل ہو چکا تھا. اگر ہر چیز کا حکم آ چکا تھا تو رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت کے لیے صرف قرآن ہے، قرآن میں ہر چیز ہے. جی میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ظلم ہوا قرآن کے ساتھ
جو اشارہ قرآن کر رہا تھا لوگوں نے موڑ کے قرآن کی طرف کیا، نہیں یہ قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خشک و تر کا ذکر کتاب میں ہے، اصغر و اکبر کا ذکر کتاب میں ہے، غائب کا ذکر کتاب میں ہے، علوم الہیہ کتاب میں ہے۔ مسلمان کہتے نہیں کتاب سے مراد قرآن ہے۔ تو جب قرآن سارا نازلات ہو چکا تھا، تو جب رسول نے کہا کہ لاؤ کاغذ قلم میں تمہیں لکھ دوں، اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث کرتاس۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ رسول نے کاغذ قلم مانگا تھا۔ رسالت مآب کچھ لکھنا چاہتے تھے، جو ہی رسالت مآب نے کہا کہ میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا لکھوائے گا تو؟ رسول نے فرمایا وہ لکھواؤں گا تمہیں قیامت تک کے لیے جو گمراہی سے بچا لے۔ اب کیونکہ رسول عربوں میں بول رہے تھے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ رسول نے کہا کہ کاغذ قلم دو میں کچھ لکھ دوں، تو میں اردو میں بول رہا ہوں۔ رسول کہہ رہے تھے کہ مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میں ایک کتاب لکھوا دوں۔ اب جس نے پہلی مجلس سے سنی ہے تو میں نتیجہ آج عمومی دوں گا، اور پھر سوئم کی مجلس میں مخصوص نتیجہ بائی نیم بتاؤں گا کس کس نے کیا کیا کیا۔ رسالت مآب نے فرمایا میں تمہیں لکھ دوں، لکھنوں نہیں لکھ کتاب کہتے ہیں، کاتبا کاتبا کاتبو یہ سارے لکھنے کے سیگے۔ رسول نے کہا آؤ میں لکھ دوں، میں تمہیں کتاب لکھ دوں۔ رسول کوئی کتاب لکھنا چاہتے تھے، سنی کتابیں میں نہ دکھاؤں میں زبان اس چوک میں کاٹ کے پھینک جاؤں گا۔ جب رسول نے کہا میں ایک کتاب لکھنے لگا ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تیری کتاب نہیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ بنیادی جھگڑا شروع ہوا جب لوگوں نے رسول کی کتاب کے مقابلے پہ یہ کہا ہمیں تیری کتاب کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کی کتاب سے دین لیں گے۔ رسالت مآب نے آنکھیں بند کی، اتنا شور ہوا کہ رسالت مآب نے کہا نکل جاؤ میرے حجرے سے، قوموا انی، دفع ہو جاؤ میرے حجرے سے باہر، یہ شور نہ کرو۔ اب رسول نے یہ المیہ ہوا جمعرات کو، جمعہ ہفتہ اتوار، سوموار تک رسول بولتے رہے اور علی لکھتے رہے۔ رسالت مآب نے مولا علی کو ایک پوری کتاب لکھوائی۔ اس کتاب کو کہا جاتا ہے کتاب علی۔ مذہب جعفریہ کی سب سے پہلی کتاب تھی کتاب سلیم بن قیس ہلالی۔ مولا امام فرماتے ہیں کہ ہر شیعہ کے گھر یہ کتاب ہونی چاہیے۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی مذہب شیعہ کی پہلی کتاب ہے جو آئمہ کے دور میں لکھی گئی تھی۔ سلیم بن قیس شیعہ تھا، مولا کا محب تھا، صحابی تھا، اس نے یہ کتاب لکھی اور پوری تفصیل لکھی۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں کہ علی فرماتے ہیں کہ رسول نے مجھے 1000 علم اس کتاب میں لکھوایا۔ 1000 علم رسول نے لکھوایا، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک علم سے 1000 علم خود نکالا۔ بچوں کے لیے 1000 رسول نے لکھوائے، اور مولا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک سے 1000 جب ان کو کیلکولیٹ کرو تو اس کا مطلب ہے علی فرماتے ہیں میں نے اس کتاب میں 10 لاکھ علوم لکھے۔ آج دنیا کے پاس بابا جی جتنے علم ہیں کہ انسان علم کی بنیاد پہ سمندر کے نیچے جا رہا ہے، علم کی بنیاد پہ مریخ پہ پاؤں رکھ رہا ہے، علم کی بنیاد پہ انسان روز نئی سے نئی ترقی کر رہا ہے۔ یہ جتنے رائج الوقت علوم اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں۔ آج تک دنیا 2023 کے اس لمحے تک جس میں میں بیٹھا ہوں،
انسان ہتھیلی پہ دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، میلوں دور بیٹھے ہوئے بندے کی آواز کان میں سن رہا ہے، فاصلے سمیٹ چکا ہے، انسان اتنی ترقی کر چکا ہے اور ابھی علم سینکڑوں میں آئے ہیں۔ علی فرماتے ہیں میں نے 10 لاکھ علم اس کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کتاب علی۔ پھر اس کے بعد جس امام کا دور آیا، ہر دور کے امام نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو علوم اس کتاب سے دیے۔ ذہن میں ایک بات رکھنا، 2 کتابیں ہیں جو قرآن کے علاوہ ہے۔ قرآن صرف ایک لا کی کتاب ہے، بنیادی قوانین ہے قرآن کے اندر، ہے اللہ کی کتاب لیکن بنیادی قوانین کی وضاحت نہیں۔ قرآن تنزیلی کتاب ہے، کتاب علی تاویلی کتاب۔ میں محنت کر کے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ سلیم بن قیس ہلالی کہتا ہے کہ علی کی اس کتاب کے اندر ایک خراش کی دیت بھی موجود ہے۔ دیت کسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں تو اس کا جو رقم آپ نے اس کو ادا کرنی ہے۔ ایک کا ہاتھ توڑو گے تو کیا دیت ہے، انگلی توڑو گے تو کیا دیت ہے، ناخن ٹوٹے گا تو کیا دیت ہے۔ یہ تمام فقہ کی کتابوں میں دیت کے تمام مراحل لکھے ہیں۔ سلیم بن قیس کہتا ہے ایک خراش کی دیت بھی علی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن ہے ظاہری قوانین کی کتاب، قرآن صرف حکم دیتا ہے، وضاحت نہیں کرتا۔ آج بھی قرآن لے آؤ، صرف حکم ہے نماز قائم کرو، یہ بتایا ہی نہیں کہ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی کتنی ہے۔ نماز اب ہر فقہ کی کتاب میں پورے باب ہے، کتاب الصلاۃ، مسافر کی نماز کیسی ہوتی ہے، بیمار کی کیسی ہوتی ہے، اتنے بریک مسائل ہیں کہ ایک شخص سیلاب کے پانی میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم۔ ایک روایت یہ ہے کہ اشاروں سے پڑھے، دوسری یہ ہے کہ گھٹنوں تک اگر پانی ہے تو رکوع کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا۔ اب ہمیں کون بتائے گا کہ ان دونوں میں سے کون سی نماز ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات سن لیجئے گا، 2 کتابیں، ایک کتاب علی اور ایک کتاب نازل ہوئی مصحف فاطمہ، یہ صرف زہرا پہ نازل ہوئی۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جو ہم دنیا کو بتاتے تھے وہ کتاب علی سے سناتے تھے، جو علم ہم 12 لیتے تھے وہ مصحف فاطمہ سے لیتے تھے۔ مصحف فاطمہ ہمارے لیے تھا، کتاب علی تمہارے لیے تھی۔ اب اگر یہ بات ذہن میں رکھو گے تو اب معصوم کی حدیث یاد آئے گی کہ ہم مخلوق پر حجت ہیں اور ہماری ماں ہم پر حجت۔ تفصیلی انشاءاللہ سوئم کی مجلس میں 1.5 گھنٹہ ہو جائے، 2 گھنٹے ہو جائے تو بتائیں گے کہ یہ کتاب ہر امام کے دور میں کیسے رہی، پھر غیبت کبریٰ کے دور میں کہاں گئی، اور 324 تک سرکار ولی العصر کے آخری نائب علی بن محمد سمری تک اس کتاب کی کیا حقیقت تھی، اور پھر اب تک اس کتاب کی کیا حقیقت ہے۔ 2 چیزیں، ایک کتاب علی، ایک مصحف فاطمہ۔ سیدہ پہ اللہ نے ایک صحیفہ نازل کیا تھا، وہ صحیفہ تھا صرف اولاد فاطمہ کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے اختیارات مصحف فاطمہ میں ہیں، ہم جو بھی اختیار کرتے ہیں وہ مصحف فاطمہ سے لیتے ہیں۔ ہماری دادی پہ اللہ نے ایک مصحف نازل کیا تھا، ایک صحیفہ نازل کیا تھا۔ اگلی سطر پہ مجھے سادات سے دعا چاہیے، وہ صحیفہ اللہ نے زہرا پہ بغیر جبریل کے نازل کیا تھا۔ بغیر جبریل کے مصحف فاطمہ، مصحف فاطمہ بغیر جبریل کے
ڈائریکٹ اللہ کا کلام جو اللہ سیدہ سے خود کرتا رہا، جو اللہ سیدہ سے خود کرتا رہا. اب جملہ پڑھوں اگر ذہن متوجہ ہو گئے ہیں. یہ مصحف فاطمہ کا اثر تھا کہ دروازے پہ آ کے محمد کو رکنا پڑا، جبریل کو جھکنا پڑا. سیدہ کا لقب ہے ام ابیہا. اس کا مطلب یہ ہے، ام کہتے ہیں مرکز کو، باپ کا مرکز. باپ کو نبی، نبوت کا مرکز فاطمہ. جو نبوت اور امامت کے درمیان رکے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جاؤ جا کے مفاتی میں اٹھا کے دیکھ لینا، ہر نماز ایک امام ایک معصوم کے ساتھ منسوب ہے. ان نمازوں میں سے 5 واجب پنجگانہ نمازوں میں سے مغرب وہ نماز ہے جو سیدہ سے منسوب ہے. اس لیے کہ لوگوں کو مغرب کے اصل وقت کا پتہ ہی نہیں. مغرب کا وقت کیا ہوتا ہے؟ جب دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی، نہ پورا دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی. دن آخر میں ہوتا ہے، رات ابتدا میں ہوتی. ایک ہلکی سی سیاہی آسمان پہ ابھرتی ہے جو دن کے جانے کا اور رات کے آنے کا پتہ دیتی ہے. مغرب کا وقت اتنا قلیل ہوتا ہے کہ کتابیں کہتی ہیں کہ ایک اونٹ کے گزرنے کا وقت اتنی تیزی سے مغرب گزر جاتی ہے. ادھر کیونکہ رات، دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے. درمیان میں ایک وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے. اس لمحے کو کہتے ہیں مغرب. مغرب کا ایک ہاتھ دن میں ہوتا ہے، ایک رات میں ہوتا ہے. اگر درمیان سے مغرب نکل جائے، رات دن ہو جائے، دن رات ہو جائے، جو رات اور دن کو روکے اسے مغرب کہتے ہیں. جس نے سمجھ لیا میں تمہیں منبر سے داد دیتا ہوں، مغرب سے مراد ہے زہرا. نبوت جا رہی تھی، امامت آ رہی تھی. جو نبوت اور امامت کو روک کے رکھے، جو نبوت اور امامت، جو نبوت اور امامت کو روک کے رکھے، اسے جو نبوت اور امامت کو روک کے رکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں. نبوت جا رہی تھی، امامت آ رہی تھی، درمیان میں مرکز بن کے کھڑی تھی فاطمہ. نبوت کی عصمت کا مرکز بھی فاطمہ، امامت کی عصمت کا مرکز بھی فاطمہ. یہی وجہ ہے کہ حدیث قصہ میں جب فرشتوں نے پوچھا تھا ومن تحت القصہ، یہ چادر کے نیچے کون ہے، خدا نے یہ نہیں کہا تھا محمد اور محمد کی بیٹی، علی اور علی کی زوجہ، حسن اور حسن کا نانا. فرمایا یہ ہے فاطمہ، فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے. مرکز فاطمہ بنایا ہے کیونکہ نبوت کا تعارف بھی فاطمہ سے ہے. اور امامت کا مرکز بھی فاطمہ. ومن تحت القصہ، یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ اور فاطمہ کے بابا اور فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بیٹے.
5 6 مفاخرے لکھے ہیں علماء نے جو علی اور زہرا کے درمیان ہوئے. ایک ہوتا ہے بابا جی مناظرہ ہوتا ہے مولویوں کے درمیان، مشاعرہ ہوتا ہے شاعروں کے درمیان، مقاتلہ ہوتا ہے پہلوانوں کے درمیان، مباہلہ ہوتا ہے سچے اور جھوٹوں کے درمیان، مکالمہ ہوتا ہے 2 افراد کے درمیان، مفاخرہ 2 پڑھے لکھوں کے درمیان. جس میں 2 پڑھے لکھے بیٹھ جائے اور مقصد ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا تو بتا تو کیا پڑھا، میں بتاؤں میں کیا، دونوں جہاں اپنی اپنی ڈگریاں دکھائیں اسے کہتے ہیں مفاخرہ. علی اور سیدہ بیٹھ گئے، امیر المومنین نے دیکھے کہا زہرا آج جی چاہتا ہے بتاؤں کہ میں علی کیا ہوں. سیدہ دیکھ کہتی جی یا علی. امیر المومنین دیکھ کے فرماتے ہیں زہرا یوں ابا کو بلا تشبیہ ابا کو کھولا اور ہاتھوں کو باہر نکالا. زہرا یہ ہاتھوں کو دیکھ رہی ہے؟ ہاں علی ہاتھوں کو. یہ ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا تھا. اب جو معرفت والے لوگ ہیں وہ سمجھتے جائیں گے امیر المومنین نے فرمایا یہ ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا تھا. سیدہ نے اپنے چادر کے نیچے سے علی کے ہاتھوں کو پکڑا، علی کے ہاتھوں کو چوم کے قربان ہو جائے زہرا ان ہاتھوں کے جنہوں نے آدم کو خمیر کیا تھا. یا علی آپ نے کہا جی چاہتا ہے آج بتاؤں علی کیا ہے، تو جی چاہتا ہے آج میں بھی بتاؤں کہ زہرا کیا ہے. فرمایا ہاں سیدہ اپنی فضیلت بتا. بی بی دے کے کہتی یا علی آدم اکیلا تو خلق نہیں ہوا تھا، آدم کے ساتھ ایک مستور بھی خلق ہوئی. یہ ہے وہ جنہوں نے امیر المومنین نے اگلا جملہ کہا مسکرائے علی، مسکرائے. پتہ علی کو بھی ہے سیدہ کون، خبر سیدہ کو بھی ہے کہ علی کون. ہم تک فضائل پہنچانے کے لیے امیر المومنین نے دیکھا کہا اے زہرا میں وہ علی ہوں جسے اللہ نے یہ علم دیا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں جو ہو چکا، میں یہ بھی جانتا ہوں جو ہوگا، میں یہ بھی جانتا ہوں جو ہو رہا ہے. ماضی میں بھی علی جانتا ہے، حال کو علی دیکھتا ہے، مستقبل پہ علی کی نظر ہے. جو ہو چکا وہ بھی علی کی خبر ہے، جو حال ہے وہ بھی علی کو پتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی علی کو پتا ہے. اگلے سطر کے لیے معرفت زہرا سے مانگنے لگاؤ شہزادی میرے مجمع کو معرفت عطا کرنا. بی بی دیکھ یا علی تو وہ بھی جانتا جو ہو چکا، تو جو بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے، تو وہ بھی جانتا جو ہوگا. زہرا وہ بھی جانتی ہے جو ہوگا ہی نہیں. تیرے پاس ہونے کا علم ہے، میرے پاس نہ ہونے کا علم بھی ہے. میرے پاس یہ بھی علم ہے کہ جو نہیں ہونا، جو ہو ہی نہیں سکتا، اسے سیدہ جانتی ہے. امیر المومنین مسکرا اور مسکرا کے اٹھتے ہوئے علی نے اپنی ابا کو اپنے دوش پہ لیا. دیکھتے زہرا کیا مفاخرہ تیرا میرے ساتھ. ہاں سیدہ اپنی ایک فضیلت اور بتا دیتا ہوں، میں وہ علی ہوں جہاں معراج کے پردے میں تیرے بابا سے اللہ نے میرے لہجے میں کلام فرمایا تھا. میں وہ علی ہوں جہاں اللہ نے تیرے بابا سے میرے لہجے میں کلام فرمایا تھا. میں وہ علی ہوں اللہ نے میرے لہجے میں تیرے بابا علی سے کلام فرمایا تھا. شہزادی نے امیر المومنین کی ابا اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگائی، لگا کہ قربان ہو جائے زہرا تیری فضیلت کے، لیکن سچ بتا جب تو پردہ وحدت میں توحید کی زبان بن کے بول رہا تھا تجھ سے سرگوشی کرنے والی میں فاطمہ. چلیں جی گزشتہ سے پیوستہ، پرانی سے اگلی آور شدید جوڑ دیتے. میں نے آپ کے سامنے غالباً 6 یا 5ویں مجلس میں ایک تقریر کہی تھی کہ عالم عناصر اور ہے، عالم کون اور ہے. عالم عناصر ہے پروسیس کے ساتھ، عالم کون ہے آرڈر کے ساتھ.
کہہ دیا ہو گیا۔ میرے اللہ یہ جو تو کون کہتا ہے، یہ کون جو ہے، یہ کون کہنے کے لیے لہجہ چاہیے۔ چلے ایک اور گتھی سلجھاتے ہیں، ایک اور گتھی اکلیم بھائی سلجھاتے ہیں۔ جس سے پوچھو قرآن رسول پہ کون لے کے آیا، ہاں صحیح جواب دے رہے ہیں، جبریل امین۔ کون تھا یہ؟ اور فرشتہ ہی نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار بھی۔ یہ رسول پر قرآن لے کے آتا تھا، اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر ہے کیا، اس لیے اسے کہا جاتا ہے جبریل امین۔ اور امانت اس کو دی جاتی ہے جو کھولے نہ۔ میں انویلپ میں ڈال کے 50 پاؤنڈ دوں کہ اظہر سبطین صاحب تک کوئی پہنچا دیں، تو جس کو میں دوں گا اس کا کام نہیں بنتا کہ وہ کھولے گا تو امین نہیں رہے گا۔ اب میں نے مثال انویلپ کی اس لیے دی ہے کہ آپ کو اظہر سبطین صاحب یاد رہے۔ آج آخری مجلس ہے، جو ان کو نہیں مل سکے وہ آج ضرور مل کے جائیے گا، اور یہ میری آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ ضرور مل کے جائیے گا۔ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنے سے کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے۔ میں نسخہ کیمیا دے کے جا رہا ہوں، مولا حسین کی قسم میں نسخہ کیمیا دے کے جا رہا ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق اور روزگار میں اضافہ ہو، تم آج حسین کو دے کے دیکھنا۔ تم نے یہ بات سنی ہوگی، 10 دنیا تے 70 آخرت، یہ 10 دنیا 70 آخرت اور مثال ہے، 10 دنیا 1000 دنیا میں واپس حسین ہے۔ امین کسے کہتے ہیں؟ امین کسے کہتے ہیں؟ امین ہادی دی امین کسے کہتے ہیں؟ امین اسے کہتے ہیں جس کے پاس امانت۔ اب جبریل لے کے آتے تھے اللہ سے قرآن رسول تک، ٹھیک ہو گئی یہ بات ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو مجھے موضوع نہیں بدلنا پڑے گا، لائیو تو نہیں بند کرنی پڑے گی، یہ بات سارے مانتے ہیں کہ جبریل امین اس فرشتے کو کہتے ہیں جو اللہ کی امانت لے کے آتا ہے، اور وہ امانت کیا ہوتی تھی بابر میاں؟ وہ آتا تھا قرآن۔ ٹھیک ہو گیا جی، متوجہ اکلیم بھائی؟ ایسا ہی ہے جی، حضرت مولانا اکلیم صاحب تشریف فرمائیں، یہ بھی تائید فرمائیں گے کہ بالکل ایسے جبریل امین لے کے آتا تھا اللہ کا۔ اب یہ جو قرآن لے کے آتا تھا، اس سے آتا تو مصطفیٰ پہ تھا، دیتا کون تھا؟ کسی بھی جگہ پہ ٹو فرام مین الہ، اس کی طرف سے ادھر آتا دکھائی دیا ہے، ادھر سے کون دیتا؟ لوگوں نے کہا اللہ، میں نے کہا مان لیتے، ہمیں کیا غرض، مان لیتے، لیکن میں کیسے مانوں؟ یہ جبریل معراج پہ سدرہ پہ کھڑا ہو گیا تھا، یہ تو رک گیا تھا، اسے رسول نے کہا تھا چل، اسے کہا تھا پر جل جائیں گے، تو سدرہ پہ یہ رک گیا، اس کی انتہا سدرہ، اس سے آگے رسول گئے، رسول نے معراج میں جبریل کو روک کے آگے جا کے بتایا اس سے آگے بھی رستہ ہے، اور معراج میں سنی شیعہ کہتے ہیں مصطفیٰ نے کی اللہ سے ملاقات، اس کا مطلب اللہ کہیں اور تھا، سدرۃ المنتہا کہیں اور۔ اب اگر اللہ سے لیتا تھا تو وہاں سے یہاں تک کون لے کے آتا تھا؟ یہ تو جا نہیں رہا، یہ جا نہیں رہا، یہ جائے تو پر جل جائے۔ چلو پھر دوسری بات یہی ہے، یہ نہیں جا رہا، وہ آ رہا ہوگا، وہ ادھر سے ادھر آ جائے،
وہ اللہ نہیں رہتا، کیونکہ جب وہ ادھر سے ادھر آئے گا تو ادھر کون ہوگا؟ اب میں گھیر گھار کے لے آیا ہوں علی کے دشمن کو ایسی گلی پہ جہاں آگے سے رستہ بند ہے. اب ادھر سے ادھر آنے کے لیے یا تو یہ ادھر جائے یا وہ ادھر آئے. یہ ادھر جائے یہ فرشتہ نہیں رہتا، وہ ادھر آئے وہ اللہ نہیں رہتا. اب یہاں جبریل کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے. اب میں لمبی تقریر کروں گا تو 45 منٹ گزر جائیں گے. صرف اتنا بتا دو جبریل استاد کسے کہتا تھا؟ اللہ سے اللہ سے اللہ سے لیتا تھا جبریل تک پہنچنا. اب یہ جبریل جب وہاں سے لے کے اترتا تھا تو اگر رسول گھر کے اندر ہوتے تھے، مجھے کوئی کتاب دکھاؤ، یہ سیدھا صحن میں اترتا تھا، یہ دروازے پہ رکتا تھا. ادھر سدرا پہ رکتا تھا، ادھر دروازہ زہرا پہ رکتا ہے. اس کا مطلب جسے عرش پہ سدرا کہتے ہیں اسے فرش پہ دہلیز زہرا کہتے. بات کی جانا. اب میں نے کہا کہ خدا کہتا تھا کہ میں جب ارادہ کرتا ہوں کسی شے کا تو میں کہتا ہوں کن. کسی انسان کا عمل ارادے کے بغیر نہیں. آپ نے کہا کہ مجلس سننی ہے تو پہلے ارادہ کیا پھر عمل کیا، لیکن آپ کے ارادے میں اور عمل میں فاصلہ ہے. جب آپ ارادہ کرتے ہیں ارادے سے عمل تک فاصلہ چاہیے، لیکن اللہ کے ہاں فاصلہ نہیں. وہ ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے. اس کا ارادہ عمل سے بلا فاصلہ ہے. اس کے ارادے میں اور عمل میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کیونکہ فاصلہ مانگتا ہے احتیاج، کوئی محتاجی. آپ نے ارادہ کیا کہ مجلس سنوں گا، فوراً نہ پہنچ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے، محتاج تھے. ارادے نے عمل تک اس لیے درمیان میں فاصلہ آیا کہ محتاج تھے. اللہ کے ہاں اگر فاصلہ آ جائے گا تو وہ محتاج ہو جائے گا. لہذا اگر وہ بے محتاج ہے تو فاصلہ کوئی نہیں. وہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے. میرے مالک یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جب میں ارادہ کرتا ہوں تو یہ ارادے کو کہتے ہیں مشیت. خدا کہتا ہے یہ کون میری مشیت سے جاری ہوتا. جہاں خدا کہتا ہے نا وَمَنْ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ، خدا کہتا ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں، تو اس کا مطلب بولنا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کون بولتا ہے تو اسے بولنے کے لیے زبان چاہیے. اور یہ جو میں بول رہا ہوں یہ لفظ ہوا میں ضائع ہو رہے ہیں. یہ میرے اندر سے، میرے پھیپھڑوں سے آکسیجن میرے حلق میں ہوا بن کے آتی ہے، لفظ بنتا ہے اور وہ فضا میں تحلیل ہو رہا ہے. اس کا مطلب وہ جو ہوا کے ذریعے لفظ بول رہا ہوں وہ ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے، وہ فنا ہو رہا ہے. اللہ کی ہاں فنا بھی نہیں ہے.
وہ اس کی ہاں فنا بھی نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اسے کون کہنے کے لیے باقاعدہ کسی زبان کی ضرورت نہیں. مشیت اللہ کا ارادہ، مشیت کون جاری کرتی ہے، کون فیکون میں بدلتا ہے. اب میں بالکل کیونکہ مصائب بھی پڑھنا ہے اور شب عاشور بھی ہے تو لہٰذا بالکل قریب کر کے بات لے کے آتا ہوں، اور اسی جملے پہ آج سمجھ آتے ہیں. مشیت کون، کون سے فیکون، مشیت سے کون، کون سے فیکون. مشیت اللہ کی، مشیت سے کون، کون سے فیکون. مشیت اللہ کی، مشیت سے کون، کون سے فیکون. مشیت اللہ کی، مشیت سے کون، کون سے فیکون. شہزادوں نے کہا ہمارے کپڑے نہیں ہیں. بی بی نے کہا درزی کے پاس. اب یہاں پہ اگر کوئی غیر مسلم تمہیں کہے کہ تم تو کہتے ہو کہ تمہارے رسول کی بیٹی صدیقۃ الکبریٰ ہے، جب درزی کے پاس تھے نہیں، اس نے کہے کیوں؟ چلو اگر اس نے کہہ دیے تھے، وہ جو دروازے پہ آیا جب وہ فرشتہ تھا، اس نے اپنا تعارف درزی سے کیوں کروایا؟ اس نے کیوں کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں؟ وہ کہتا انا سید الملائکہ، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کیونکہ زہرا نے کہہ دیا تھا تو خدا نے کہا زہرا کی فرمائش پوری کر دو. وہ بھی درزی بن گیا، وہ بھی درزی بن گیا. اب میری رسائی صحن کے اندر تو نہیں تھی، میں نے جبریل سے کہا تو بھی علی کا نوکر، میں بھی علی کا نوکر، مجھے بتا تو درزی بن کے کیوں آیا ہے؟ اس کا جو اندر بیٹھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کپڑے فرشتے کے پاس ہیں، اسے کہا تھا درزی کے پاس ہے، اور یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا. کیونکہ اندر مصطفیٰ کی بیٹی نہیں بول رہی تھی، مشیت پروردگار. اللہ کی مشیت کا نام زہرا ہے، اللہ کے ارادے کا نام زہرا ہے، اور اللہ کی مشیت نے چاہا کہ ایک عباس ہو. عباس فاطمہ کے بیٹے کا نام نہیں، عباس توحید کی مشیت کا نام ہے. آ گئی وہ رات جسے کہتے ہیں شب عاشور. آج کی رات شہیدوں کی رات، کل کی رات غریبوں کی رات. آج عالیہ کا ہر رشتہ موجود ہے، خیمے کے اندر مصلے پہ بیٹھی ہے، کہیں سے اکبر کی آواز، کہیں سے غازی کی آواز، کہیں سے اون و محمد کی آواز. کل 10 محرم کا دن ہے، میں شبیر کا سب سے چھوٹا ذاکر و منت کروں گا. کل والا دن گریبان کھلے رکھنا، آستین نے الٹے رکھنا، ایک دوسرے سے ہاتھ سے مصافحہ نہ کرنا. میں اپنی قوم کے بچوں سے مخاطب ہوں، ایک دوسرے سے ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرنا. سینے پہ ہاتھ رکھے صرف ایک ہی سلام کرنا، سلام یا حسین. ایک دوسرے کے گلے نہ ملنا، لبوں پہ مسکراہٹ نہ لانا. کوشش کرنا تمہارا چہرہ دیکھ کے لوگوں کو پتا چلے اس کا کوئی مر گیا ہے. تم نے اگر اپنی زندگی میں 10 محرم پا ہی لی ہے تو پھر اس 10 محرم کی قدر کرنا. بارگاہوں میں زیادہ وقت گزارنا. امام بارگاہ ہوتا ہے حسین کا گھر، اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جنازے والے گھر میں زیادہ بیٹھے. آج کی شب علی کی بیٹیوں کے رونے کی شب ہے، اور شب عاشور مشکل ترین شہادت حسین کے اکبر کا جنازہ. جو جوان بیٹھے ہو
میں آج تم سے منت کروں گا. میں نے پوری 9 راتیں کسی کی منت نہیں کی. میں نے 9 راتوں میں مجمع کو تکلیف ہی نہیں دی کہ نعرے لگاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. میں نے نہیں کہا کہ ماتم کرو. میں آج منت کروں گا. آج جوان ضرور ہونا، کیونکہ اکبر کی شہادت جوانوں کے لیے ہے، اور جوان بڑی مشکل سے روتا ہے، اور جب جوان رونے پہ آئے تو پھر 40 سال لہو روتا ہے. میں پہلی سطر پڑھنے لگا اور مجھے تمہاری ہائے کا انتظار ہے، اور میں شہادت شروع کر دوں گا. اکبر ابھی زندہ تھا یا 80 بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا. اکبر ابھی زندہ تھا یا علی کی بیٹیوں نے پتھروں کا ماتم کیا. سر پہ پتھر مار مار کے کہہ رہی واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ مدینہ، واہ علی. بس بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگا. آج کی جو رات ہے حسین نے رات کے کئی حصے کیے. ایک حصہ نوکروں کے نام، اصحاب کے نام، ایک حصہ خانوادہ کے نام، ایک حصہ رضا الہی کے لیے. وہ رات کا پہر بڑا مشکل تھا. جب حسین نے کہا سارے صحاب میرے خیمے میں آؤ، سارے صحاب خیمے میں آئے. حسین نے رو کے کہا مطالبہ بیعت کا ہے تو مجھ سے، تم اپنے گھر نہ اجاڑو. کل صبح سے یہاں جو بھی رہے گا مارا جائے گا. میں حسین تمہیں شہادت کی بشارت دینے کے بعد تمہاری گردنوں سے بیعت کا حق اٹھا لیتا ہوں. جس کا جی چاہے وہ اپنے گھر واپس چلا جائے. یہ کہہ کے حسین علیہ السلام کی آواز ہے. اگر یہ سوچ رہے ہو کہ اگر حسین کو چھوڑ گئے تو جنت کیسے ملے گی، میں کربلا کے صحرا میں بطول کا بیٹا تمہاری جنت کا ضامن ہوں. میں تمہیں کہتا ہوں میں تمہیں جنت دوں گا، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اتنا جملہ کہنے کے بعد مولا حسین نے کہا اچھا اس لیے نہیں جا رہے کہ حسین کے سامنے کیسے اٹھیں. اگلی سطر ساری رات رونے کے لیے حسین کی آواز آئی اکبر ذرا چراغ بجھا دے. جب کہنا اکبر چراغ بجھا، عباس کی چیخ نکلی رو کے کہا ساری زندگی حکم نوکر کو کیے، آج چراغ بجھانے کے لیے اکبر کو کیوں کہا. حسین کی آواز آئی عباس آج تو نے بھی جانا ہے تو چلا جا. سخی عباس نے قدموں پہ سر رکھا رو کے کہا مولا، مولا میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں. چراغ روشن ہوا، 72 تلواریں اپنی اپنی گردنوں پہ تھی. جب صبح کو مقتل سجا مولا حسین نے شہداء کی فہرست بنائی. پہلے یہ جائے گا، اس کے بعد یہ جائے گا، اس کے بعد یہ. فہرست میں حبیب کا نام نہیں تھا. حبیب ابن مظاہر. مظاہر بالکل وہی وزن ہے جو مطاہر کا ہے. یہ رسول کا صحابی تھا مظاہر. ایک دن مظاہر اپنی گود میں بچپن کا حبیب لے کے آئے تھے. رسول نے حبیب مظاہر کی گود سے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا، اور حبیب کے سر پہ بوسہ دے کے کہا یہ میرے حسین کا ناصر ہے. سرکار حضرت حبیب ضعیف ہو چکے تھے، داڑھی سفید تھی، اور سرکار حضرت حبیب کے ہاتھوں میں رشا تھا، کپ کپاہٹ تھی. وزن اٹھا نہیں سکتے تھے، کمر جھکا کے چلتے تھے. جب مولا حسین نے شہداء کی فہرست بنائی، حضرت عباس نے اپنے لشکر کی ترتیب بتائی. حبیب سنتا رہا. جب حبیب کا نام نہیں آیا، جہاں حسین بیٹھے تھے وہاں جا کے اپنی پگڑی حسین کے پاؤں میں پھینک دی. رو کے کہا مولا کل والی فہرست میں میرا نام کیوں نہیں ہے. مولا حسین نے یوں اٹھایا، اٹھا کے کہا حبیب میں نے تمہیں خط لکھ کے بلایا ہے. حبیب میں تیری قدر سے واقف ہوں، لیکن حبیب میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ ضعیف ہیں. ضعیفوں پہ جہاد ساقط ہو جاتا ہے. اب وفا سننا حبیب کی جو اصحاب الیمین میں حسین جاڑا نہ لکھی. حبیب اٹھے، اٹھ کے حبیب خیام کے پیچھے گئے. حبیب نے
ایک خیمے کی لکڑی اتاری، اسے اپنی جھکی ہوئی کمر کے پیچھے رکھا، اپنے سر سے پٹکا اتار کے کمر کے گرد باندھا، اپنی نون کی طرح جھکی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا، اپنے امامے کی ایک پٹی پھاڑی، اپنے ابروؤں کو اٹھا کے پٹی اپنی پیشانی پہ باندھی تاکہ میرے ابرو اٹھ جائیں، جھکے ہوئے ابرو محسوس نہ ہو۔ پھر جو ہاتھ میں کپ کپاہٹ تھی نا، کتاب کہتی یہاں کلائی پہ تلوار کا قبضہ رکھا، ایک کپڑے کے ساتھ تلوار ہاتھ سے باندھی، اب کمر کے پیچھے لکڑی، پیشانی پہ پٹی، ہاتھ تلوار کے ساتھ باندھ کے حسین کے سامنے، اب میں جوان نہیں لگ رہا۔ حسین کی چیخ نکلی، حسین کا منہ مدینے کی طرف ہوا، آواز آئی نانا جیسے صحابی مجھے ملے، دیکھ میرے حبیب کی، کیا زہیر پڑھوں کیا سعید پڑھوں، بس کتابیں کہتی ہیں میں نے، کیونکہ اکبر کا جنازہ تیار ہے، سادات و غیر سادات، بس بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگا۔ 18 سال برکوں میں پالا تھا علی کی بیٹی نے، ثانی یوسف نہیں، فخر یوسف، ان کے گھر میں کوئی ثانی نہیں ہوتا، یہ خود اول ہے، یہ فخر یوسف ہے۔ اکبر اتنا حسین تھا کہ قاتل نے بھی اسے 14ویں کا چاند کہا۔ میں بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگا ہوں، تیری ہائے کا انتظار۔ ٹیلائے کربلا پہ حسین بیٹھے تھے، جب اکبر نے کہا بابا مجھے موت کی اجازت ہے، شہزادہ علی اکبر کا لفظ سننا تھا، حسین نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہا اکبر انصاف کر، تیرا ضعیف، تو ضعیف باپ ہو، تیرا جوان بیٹا ہو، بوڑھا باپ جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دے؟ اکبر ودا کر کے آ، اکبر ماں سے مل، 7 ودے ہیں کتابوں میں اکبر کے، میں 7 ودے پڑھوں تم نے شہادت سننی نہیں، اتنے دردناک ہے اکبر کے ودے۔ میں پہلا ودا پڑھنے لگا ہوں، اکبر آئے سجاد کے خیمے میں، زین العابدین خاک پہ بستر تھا سجاد کا، اکبر نے سجاد کے پاؤں پہ سر رکھا، اکبر کے آنسو سجاد کے پاؤں پہ آئے، سید الساجدین نے بند آنکھیں کھول کے کہا کون بیٹھا ہوا ہے؟ آواز آئی بھیا سجاد میں اکبر ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اکبر کا نام آنا تھا، سجاد اٹھ کے بیٹھے، رو کے کہا نا تو میرے نانے کی شکل والا ہے، اے شکل مصطفیٰ میرے پاؤں سے اپنا سر اٹھا، میرے پاؤں پہ سر کیوں رکھا ہے؟ اکبر رو کے کہتے ہیں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، آخری بار ملنے آیا ہوں۔ ملنے کا نام آنا تھا، سجاد کمر پہ ہاتھ رکھ کے خیمے میں اٹھ کے کھڑے ہوئے، سجاد کی آواز آئی اکبر ایک دفعہ میرے گلے میں باہیں ڈال۔ اکبر نے سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی، اللہ تجھے تیرے بھائیوں کے ساتھ جوانیاں نصیب کرے۔ سجاد رو کے کہتے اکبر تم زینب اور حسین کا لاڈلا بیٹا ہے، سجاد کی ایک سفارش کر دے۔ اکبر رو کے کہتا بھائی سجاد کون سی سفارش؟ رو کے کہتے بابا حسین سے اجازت لے، مجھے کربلا میں لڑنے دے، شام کوئی اور چلا جائے، اور میں شام میں بہنیں لے کے کیسے جاؤں گا، اور میں شام میں بیٹیاں لے کے کیسے، بابا سے کہہ مجھے لڑنے دے۔ پہلا ودا سجاد سے، دوسرا ودا کرنے کے لیے آئے ہیں حضرت ابوالفضل عباس نے کہا اکبر ماں کے خیمے میں جا۔ اکبر چلے عالیہ کے خیمے کی جانب، عباس رو کے کہتا اکبر ماں سے مل لے۔ اکبر رو کے کہتا چچا ماں سے ملنے جا رہا ہوں، فرمایا یہ ہے زینب کا خیمہ، وہ ہے لیلا کا خیمہ۔ اکبر ایک بار اپنی ماں لیلا سے ملا، جناب علی اکبر شہزادی لیلا کے خیمے میں گئے، کتابیں کہتی ہیں شہزادی کا لیلا اکبر کو خالی نظر آیا خیمہ، اکبر باہر آ کے کہتے ہیں چچا غازی میری ماں خیمے میں نہیں ہے۔ اب جو حضرت عباس خیمے کے اندر گئے، شہزادی لیلا خیمے کے پردے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی، عباس کی آواز ہے اکبر کی ماں تیرا لال ملنے آیا تھا، رو کے کہتی ہے عباس ایک بار زینب سے اجازت لے دے، میں اکبر کو بیٹا کہہ لو، وہ اکبر کو لال کہہ لو، اور میں نے 18 سال اکبر کو دیکھ۔ بی بی زینب کی آواز آئی لیلا اکبر تیرا بھی بیٹا،
اکبر میرا بھی بیٹا. شہزادی لیلا کی آواز ہے اکبر ایسے نہیں. میں زمین پہ بیٹھتی ہوں میرے زانوں پہ اپنا سر رکھ. اکبر نے ماں کے زانوں پہ جیسے بچہ بچپن میں ماں کی گود میں لیٹتا ہے اکبر لیٹا ماں کی گود میں. شہزادی نے گٹھڑی کھولی رو کے کہتی یہ تیرا 1 سال کا کرتا, یہ تیرا 2 سال کا کرتا, یہ تیرا 3 سال کا کرتا, تو جوانیاں چڑھتا رہا میں تیرے کرتے سیتی رہی, کب میرا اکبر میرے گھر آئے گا. مولا جوانیاں نصیب کرے. یہ جو جوان رو رہے ہیں ماؤں کو نصیب. تیسرا ودا عباس کی بہر رقیہ سے. چوتھا ودا علی کی بیٹی کلثوم سے. پانچواں ودا بہنوں سے. چھٹا ودا عباس سے. آخری ودا زینب سے. 2 ودے پڑھے 4 چھوڑے, اب آخری ودا سننا. آخری ودا عالیہ کا خیمہ. عالیہ کے خیمے میں اکبر کا گھوڑا آ رہا تھا. بی بی رو کے کہتی اما فضا تمام خیام میں جا کے اعلان کروا ہر بی بی میرے خیمے میں آئے, جس نے اکبر کی بارات میں جانا ہو, جس کی حسرت تھی میں اکبر کی شادی دیکھوں, وہ ساری بیبیاں میرے خیمے میں آ گئیں. ساری بیبیاں آ گئیں عالیہ کے خیمے میں. اب ماتم کی تیاری کرنا میں کوشش کروں گا سیدہ میری مدد کرے اور میں مصیب تمہیں سنا سکوں. ہر بی بی نے عالیہ کے خیمے میں حلقہ باندھا. اکبر کا گھوڑا عالیہ کے خیمے میں آیا. اکبر کے گھوڑے کا آنا تھا جیسے بیبیاں کعبے کا حاجی طواف کرتے ہیں ویسے اکبر کے گھوڑے کا طواف کیا. کوئی بی بی کہتی اکبر سر جھکا میں تیرا ماتھا چوموں, کوئی کہتی اکبر چہرہ جھکا میں تیری داڑھی چوموں, کوئی کہتی اکبر بٹن کھول میں تیرا سینہ چوموں, کوئی کہتی اکبر آستینے پلٹ میں تیری کلائیاں چوموں. کوئی بی بی اکبر کا چہرہ چوم رہی تھی, کوئی بی بی اکبر کی داڑھی چوم رہی تھی. یا اکبر کے گھوڑے کے سموں میں 4 سال کی شہزادی کے ہاتھ آئے. رو کے کہا اکبر ان کے قد اونچے تھے میرا قد چھوٹا ہے. اکبر اپنا پاؤں رکاب سے باہر اکبر اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال. اکبر نے پاؤں رکاب سے نکالا. سکینہ نے اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا. رو کے کہتی سغرا کے حصے کا بوسا مجھے مدینے سے کہہ کے بھیجا تھا جب میرا اکبر جائے میرے اکبر کو میرا آخری سلام دینا. ماتم کرتے جاؤ ہائے حسین کہتے جاؤ شب عاشور ہے. سر جھکاؤ ہائے کہتے جاؤ, آنسو نہ آئے ہائے کی آواز آنی چاہیے. ادھر شہزادہ علی اکبر کا گھوڑا آخری ودا کر کے حسین کے پاس آیا. حسین نے بلا تشبیہ قبضہ تلوار سے سر اٹھایا. آتا ہوا اکبر دے کے حسین کا میرے اللہ گواہ رہنا میں کیسے کیسے ہیرے تیرے دین پہ قربان کر رہا ہوں. اکبر کی آواز ہے بابا اب مجھے اجازت دے. حسین کی آواز ہے اکبر ایسا نہ کر. اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر میں تیرا منہ چوموں. اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر میں تیری داڑھی چوموں. اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر میں تیرا سینہ چوموں. بار بار اکبر اترتا رہا, بار بار حسین چومتا رہا. آخری بار حسین کا اکبر اللہ کے حوالے, اکبر اللہ کے آخری بار حسین کی آواز ہے اچھا اکبر اللہ کے حوالے. ادھر اکبر کا گھوڑا چلا, ادھر حسین کے قدم چلے. ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, حسین کے قدم تیز ہوئے. ادھر اکبر کا گھوڑا کربلا کے جنگل میں دوڑا. حسین نے سر سے امامہ اتارا, اپنی کمر کے گرد لپیٹا. کبھی گرتے کبھی اٹھتے, کبھی گرتے کبھی اٹھتے, کبھی گرتے کبھی اٹھتے. اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقعے والی بی بی آئی. آواز آئی گھوڑا روک, گھوڑا روک, تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین مر جائے. حوصلہ 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 حوصلہ. اکبر گھوڑا روک, اکبر تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین مر جائے گا. اکبر نے گھوڑا واپس کیا. حالت کیا تھی؟ حسین ٹیلے پہ تھے,
جب اکبر کا گھوڑا واپس آیا، دیکھو گے تو پھر رو لو گے، جب اکبر کو زہرا نے واپس بھیجا، اکبر کا گھوڑا واپس آیا، حسین کہاں تھے؟ حسین نے اپنا چہرہ کربلا کی ریت پہ رکھا تھا، رو کے کہتے اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اکبر تیرا باپ نبی نہ ہو گیا۔ مولا جوانی بجائے، زہرا بہنوں کو نصیب ہو، سیدہ ماں کو نصیب کرے ہو میرا اللہ۔ ہاتھ پکڑو سیدہ، دیکھ میں رخصت پڑھ رہا ہوں، رخصت۔ ابھی تو میں نے اکبر کا گرنا نہیں پڑھا، ابھی تو میں نے اکبر کا گرنا نہیں پڑھا۔ ان جوانوں کے چہروں کی رنگت بدل گئی۔ اکبر کی شہادت پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، اکبر کی شہادت سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو۔ اکبر کے بعد کیا زندگی، اکبر کے بعد کیا دنیا، تو ماتم کی تیاری کر۔ حسین کربلا میں ریت پہ منہ رکھ کے لیٹا تھا، جب اکبر کی آواز آئی بابا میں گر گیا، ادھر اکبر کی آواز آئی بابا میں گر گیا، دیکھ مجھے جس نے گھر تک ماتم کرنا ہے۔ حسین دوڑا نہیں، حسین چلا نہیں، حسین نے کوہنیوں کے بل دھلنا شروع کیا، آواز آئی اکبر۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ میں جوانوں سے معافی مانگوں گا، تمہیں حسین کا واسطہ مجھے پڑھنے دینا ورنہ میں شہادت چھوڑ دوں گا۔ تھوڑا قابو رکھنا، مجھے اکبر کی شہادت پڑھنے دینا، مجھے زندگی سے زیادہ پیار ہے حسین کے بیٹے کی شہادت پڑھنا۔ معافی مانگ کے کہوں گا، پھر بوبی شاہ بہنوں کو نصیب ہو۔ اچھا میں نے جملہ پڑھا، حسین کیسے چلے؟ کوہنیوں کے بل، اکبر کی لاش پہ سانس لے لیا سانس۔ اگلا جملہ اب سننا، ہر شہید کی لاش حسین نے ایسے ڈھونڈی ہے، ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ہر شہید کی لاش ایسے ڈھونڈی ہے، کر لو گے ماتم؟ اکبر کی لاش کیسے ڈھونڈی؟ حسین ریت پہ ہاتھ مار مار کے رو رو کے کہہ رہے تھے کوئی میرا اکبر بتاؤ اور میرا زہرے والا۔ حوصلہ حوصلہ میرے بچوں، حوصلہ حوصلہ اکبر کے ماتمیوں، حوصلہ زہرا کے نوکروں، حوصلہ غازی کے ماتمیوں، حوصلہ اکبر کے صدقہ بیٹو۔ حسین اللہ بیٹوں کی زندگیاں کرے، اللہ ماں کو نصیب ہو، جو ایسے رو رہے ہو زہرا تمہیں کوئی غم نہ دے، محمد کی بیٹی تیرا فرصہ قبول کرے۔ کیسے ڈھونڈا؟ ایسے، اکبر 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 اکبر، حسین کا ہاتھ اکبر کے چہرے پہ ہے، اکبر 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 تو ہے؟ بابا میں۔ حسین نے سر اٹھایا، میرا لال میرا لال میرا لال زیادہ زخمی تو نہیں ہے، میرا بچہ زیادہ زخمی تو نہیں ہے۔ اکبر میرے گلے میں باندھ ڈال۔ اکبر نے ایک ہاتھ نکالا، حسین نے کہا اکبر دوسرا کہا، فرمایا بابا میرے سینے میں لے جا۔ میں کیسے پڑھوں؟ میں کیسے پڑھوں؟ میں کیسے پڑھوں؟ بابا بابا میرے سینے پہ نیزہ ہے، اکبر کس نے مارا ہے؟
بابا قاتل نیزہ مار کے وہ کھڑا ہے، بابا تجھے دیکھ رہا ہے، بابا رونا نہ، بابا رونا نہ، قاتل دیکھ رہا ہے، بابا وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے۔ حسین کی آواز آئی، اکبر قاتل دیکھ رہا ہے؟ ہاں بابا دیکھ رہا ہے۔ اکبر دے اجازت میں تیرے سینے سے برسے نکالوں۔ اکبر کی آواز آئی، بابا اجازت ہے، انبیاء دیکھ رہے ہیں، ابراہیم کھڑا ہے، اسماعیل کھڑا ہے، نہ تیری آنکھوں میں پٹی نہ میرے پاؤں میں رسی۔ حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا، حسین نے اکبر کی برسی پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے اکبر کی برسی کو نکالا۔ یہ صرف برسی نہیں آئی، جوان کا جگر۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ مجھے شہزادے کی لاش پڑھنے دینا، تمہیں اکبر کے جنازے کا واسطہ، مجھے اکبر کا جنازہ پڑھنے دینا۔ نیزے کی انی پہ بیٹے کا جگر، اکبر کے خون، اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا۔ حسین نے چلو بھر کے خون اپنے چہرے پہ مارا۔ اکبر کا لہو منہ پہ مل کے کہتا، اب راضی ہے؟ او میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، او میرا نانے کی شکل والا۔ آخری جملے پڑھنے دینا، حوصلہ کر لو، آخری جملے پڑھنے دینا، بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ اکبر میرا لال، میں بوڑھا ہوں، اکبر میں تجھے خیمے لے کے جانا چاہتا ہوں، بابا میں مقتل پڑھنے لگا ہوں، بابا اٹھا۔ تیسری بار حسین نے دیکھا اکبر کے سر کی طرف تو ہاتھ آئے، آواز آئی، کون ہے؟ آواز آئی، تیری ماں فاطمہ آ گئی، آ میں تجھے تیرے بیٹے کی لاش اٹھواؤں۔ آواز آئی، اماں ٹیلے پہ جا، مجھے میرا امتحان دینے دے۔ حسین نے ایسے اکبر کی لاش کو اٹھایا، اکبر کو یوں سینے سے لگایا، حسین نے منہ خیمے کی طرف کیا، آواز کا زینب، زینب دروازے پہ آ، میرا اکبر آ رہا ہے۔ یوں آخری 1 منٹ ہے، مجھے نقشہ بنانے دینا، پھر جنازہ اٹھے گا شہزادے کا۔ یوں بلا تشبیہ، یوں بیٹے کی لاش، اکبر کا سر بابے کی کاندھے پہ، اکبر کے پاؤں کربلا کی زمین پہ، حسین یوں سینے سے لگا کے، حسین آہستہ قدموں سے، اکبر بابے کا ساتھ دے۔ 70 قدم رہ گیا تھا زینب کا خیمہ، یا اکبر کی گردن گرنی شروع ہوئی۔ حسین نے کہا، اکبر جلدی نہ کر، اکبر بہن کا خیمہ آ گیا، اکبر میری بہن دروازے پہ کھڑی ہے۔ اکبر کی آواز آئی، بابا تیری دروازے پہ میری مدینہ، اور کوئی میری سغرا کو بلاؤ، اور کوئی میری سغرا کو بتاؤ، اور تیرا بھائی مارا گیا، اور اکبر کا جنازہ اٹھ گیا۔ اکیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر، یوں ویسیا میں میرا سونا اکبر، اکیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر، یوں ویسیا میں میرا سونا
अगे औखा आया हायो कोल तड़े ते नई जान बदल विच रह गई ते लांदा डे खिखे गोड़े तू तड़ी अमड़ी हाक ते बै ते मेरी हसरत आई ते सेरा पैंदा ते वो हसरत दिल विच रह गई तेरे पुत्र होंदे मैं मुहार ते चाहंदा तेरी लाश कुचावणी पे मैं कु करना तन्हा तेरे बाद बचड़ा मैं कु करना तन्हा